السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، تجوید کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے ادغام کا بیان۔ کل ہم نے غنہ کا بیان اور پھر لام تعریف کا بیان، جس میں حروف شمسی اور حروف قمری اگر آ جائیں تو ادغام کہاں ہوگا اور اظہار کہاں ہوگا۔ پھر حمزہ کے قواعد پڑھے تھے۔ آج الحمدللہ ہم ادغام کا بیان پڑھیں گے۔ تو آئیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ ادغام کے لغوی معنی ہے ایک چیز کو دوسرے میں شامل کرنا۔ ایک چیز کو دوسرے میں شامل کرنا ادغام کا لغت کے اندر یہ اس کے معنی ہے۔ دو جماعتیں ایک ہو جائیں، وہ دو جماعتوں کا ادغام ہے۔ دو قبیلے آپس میں مل جائیں، ایک قبیلہ ایک امیر بنا لیں، وہ دو قبیلوں کا ادغام ہے۔ اسی طرح دو حروف جب آپس میں ملتے ہیں تو اس کو بھی ادغام ملتے ہیں، اور یہ تمام زبانوں میں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اردو کے اندر یا پنجابی کے اندر، اردو میں ہے لفظ خود دار، خود دار، تو ادغام کرتے ہیں دال کا دال میں کرتے ہیں خود دار، خود دار۔ اسی طرح آپ پہلے پئیں پانی، آپ پہلے پئیں، تو آپ اور پہلے کو جب ملا کے پڑھتے ہیں تو دو پا اکٹھی ہو جاتی ہیں، دو پے، تو آپ پہلے۔ اسی طرح قرآن کریم میں آپ دیکھتے ہیں اذ ذہبا، تو اذ ذہبا، یہ ادغام کے لغوی معنی ہے ایک چیز کو دوسرے میں شامل کر دینا۔ اور اصطلاح فقاریوں کی اصطلاح میں ادغام کے اصطلاحی معنی اور تعریف یہ احباب نے یاد کرنا ہے۔ یہ جو لکھا ہوا ہے نا، عادل بیٹا یہ پڑھیے ذرا، ٹھہر کر پڑھیے ادغام یہ پڑھیے۔ ادغام کے اصطلاحی معنی اور تعریف جی، ایک جیسے دو حروف یا یہ دیکھیے، یہ ایک چیز ہو گئی، یعنی تین قسم کا ادغام ہوگا۔ پہلا دو حرف ایک جیسے دو حروف آپس میں، دو با آ جائیں، دو تا آ جائیں، دو ہا آ جائیں، مالی یا حالا کا، یا حالا کا ہے نا، مالی یا، یہ دو ایک جیسے دو حروف، ان کو کہتے ہیں ایک مثل کے دو حروف، مثلین۔ آگے چلیے، یا ایک مخرج کے، ہاں یہ دوسرا ہو گیا، یہ دوسرا ہو گیا، یا ایک مخرج کے، مثلا تا اور طا اور دال کا ایک مخرج ہے، تو آپ دیکھتے ہیں وقالت طائفہ، تا کا طا میں ادغام ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک مخرج کے دو حروف، اس کو کہتے ہیں متجانسین۔ جو پہلا تھا ایک جیسے دو حروف، ان کو کہتے ہیں مثلین۔ یہ دوسرا ہے ایک مخرج کے متجانسین۔ آگے چلیے، یا قریب المخرج، ہاں یا قریب المخرج، اس لیے آپ کو اس طرح پڑھا رہا ہوں کہ آپ کو یاد اچھی طرح ہو جائیں۔ قریب المخرج یہ ہے کہ مخرج ساتھ ساتھ ہیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ قاف کا مخرج علیحدہ ہے اور کاف کا علیحدہ ہے، الم نخلقکم، اس طرح لام کا مخرج علیحدہ ہے، نون کا علیحدہ ہے، الن، اچھا یہ ہے النوم، النوم، تو لام کو نون میں ملایا، النوم، اسے کہتے ہیں متقاربین قریب المخرج۔ اب دیکھتے ہیں ایک جیسے دو حروف مثلین ہو گئے، ایک مخرج کے دو حروف متجانسین ہو گئے، قریب المخرج دو حروف متقاربین ہو گئے۔ یعنی اب یہ کیسے جمع ہوں،
ہاں آگے پڑھیے، اس طرح بولیے. اس طرح جمع ہوں ہاں کہ پہلا ساکن دوسرا متحرک یعنی ہو یہ ان کی تو پوزیشن ایسی ہو کہ ایک جی جی پہلا جو ہے اس کے اوپر جزم ہو، حرکت نہ ہو، اور دوسرے کے اوپر زبر زیر پیش ہو، تو پھر ملیں گے آپس میں. یہ میں نے اگلے دن بھی پچھلے سبق میں مثال دی تھی آپ کو کہ آدمی سوئی میں دھاگا ڈالنا ہو تو اگر دھاگا بھی ہلتا رہے اور سوئی بھی ہلتا رہے تو کبھی نہیں دھاگا سوئی کے اندر جائے گا. اس کے لیے آپ کو ایک چیز کو جی جام کرنا، ساکن کرنا پڑے گا. تو داخل کرنے کے لیے ایک کو ساکن کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر پہلا ساکن ہوگا، یہ شرط آ گئی. جی اگر یہ شرط نہیں ہوگی تو عام ادغام پھر نہیں ہوگا سوائے چند حروف کے. تو یہ شرط ہے ادغام کی کہ ایک تو دو لفظوں میں جمع ہوں، نہیں ایک جیسے دو حروف ہوں، ایک مخرج کے ہوں، قریب المخرج ہوں، ان کو کہتے ہیں مثلین متجانسین یا متحرک متقاربین. اس طرح جمع ہوں کہ پہلا ساکن اور دوسرا، یہ اس کی شرط ہے. وہ پہلے جو بیان کیا ہے نا مثلین متجانسین، اس کا مطلب یہ ہے کہ کس کا ادغام کرو گے، ادغام کس کا کرو گے. یہ ایک جیسے دو حروف کا، قریب المخرج دو جی حروف کا، ایک جی مخرج کے دو حروف کا ادغام ہوگا. تو جب ادغام ہوگا تو ان کی پوزیشن کیا ہوگی، ان کے اندر کیا شرط ہوگی، یہ پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو. تو پھر کس طرح ملائیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ پڑھیے آگے، تین باتیں ہو گئی نا اس میں متحرک کہ کہاں جی جی ادغام کرنا ہے، ادغام کرنے کے لیے شرط کیا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ جب ادغام ہو جائے گا تو پھر کیفیت کیا ہو جائے گی. بولیے. تو پہلے کو تو پہلے کو دوسرے میں اس طرح ملائیں گے کہ دونوں ایک حرف مشدد معلوم ہوں. ہاں پہلے کو یہ مشدد، اس کا ریئیکشن یہ ہوگا، یعنی ادغام کا دیکھیں نا، جیب میں اگر آدمی کو موٹی سی چیز ڈالے تو جیب پھول جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. کسی کپڑے میں چھپایا ہوا ہو تو وہ ظاہر ہے کپڑا بھی بڑا ہو جاتا ہے. تو جب ایک حرف میں دوسرا حرف ملے گا تو کیسے میں پتہ چلے گا کہ اس کے اندر یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ دو ہیں، دو آپس میں مل کر ایک بنے ہوئے ہیں، کہ اس کی علامت شد آ جائے گی ان کے اوپر. ٹھیک ہے جی. جو جی ملا ہے اس کو مدغم، مدغم کا معنی ہے داخل ہوا. مدغم کا معنی کیا ہے؟ اردو میں کہیں گے داخل داخل ہوا. پہلا جو ہے وہ داخل ہوا اور دوسرے کو مدغم فی، اس میں جس داخل میں ہوا. دوسرا جی جی جو اس میں، یہ داخل ہوا اور اس میں داخل ہوا، یہ داخل ہوا مدغم اور اس میں داخل ہوا مدغم فی. اب ایک دفعہ پھر جی پڑھ جی لیجئے ادغام کی اصطلاحی معنی اور تعریف. جی جی ایک جیسے دو حروف یا ایک مخرج کے یا قریب المخرج اس طرح جمع ہوں کہ پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں اس طرح ملائیں گے کہ دونوں ایک حرف مشدد معلوم ہو. پہلے کو مدغم اور دوسرے کو مدغم فی کہتے ہیں. یہ عبد المنان آیا ہے؟ نہیں ابھی کرسر وہ نہیں آیا. اچھا یہ دیکھیے جو آپ نے ابھی پیچھے پڑھا ہے نا، اس کی یہ تینوں شکلیں یہ آپ کے سامنے آ گئی ہیں. ادغام کہاں ہوگا، ٹھیک ہے نا. آپ نے پڑھا تھا نا جی ایک جیسے دو حروف مثلیں، جیسے جی مثال. جی بولیے. ایک جیسے دو حروف. پہلے نام بولیے کہ کیا نام ان کا ہوگا. پہلا مثلین، ہاں متجانسین اور متقاربین. مثلان کون سا ہوگا؟ ایک جیسے دو حروف کا ادغام، جیسے مالیہ ہلاکا. مالیہ ہلاکا. جی جی مالیہ ہلاکا. جی اور دوسرا. متجانسین ایک مخرج کے دو حروف کا ادغام، یلحظالکا. جی اور متقاربین قریب المخرج دو حروف کا ادغام، جیسے نخلقکم. آپ کو یاد ہو جائے گا اب یہ
جی جی انشاءاللہ. عبدالرحمان تو نہیں آیا؟ نہیں ابھی وہ بھی نہیں آئے. اچھا اچھا آئیے جی، ادغام کے دو طریقے. حافظ رمضان ہیں. جی ایک ہے محمد زبیر صاحب ہیں اور دوسرے غضنفر علی صاحب ہیں. یہ کون سا؟ میرے علاوہ غضنفر علی صاحب ہیں اور محمد زبیر صاحب ہیں میرے علاوہ. زبیر بس صاحب کے علاوہ اور کون سا ہے؟ غضنفر علی. اچھا علی غضنفر صاحب، ٹھیک ہے. اچھا ادغام کے دو طریقے ہیں. پیچھے تو آپ نے پڑھا نا کہ ادغام کہاں ہوگا، تو اب یہ ہے جی کہ جی ادغام دو طریقوں سے ہوگا. بھی کس طرح سوار ہونا ہے. جی آپ رقاب کے اندر پاؤں رکھ کر بھی سوار ہو سکتے ہیں، اور چھلانگ لگا کر بھی، یہ طریقہ ہوتا ہے نا مختلف چیزوں کا. اب یہاں پر جب ادغام ہوگا تو اس کے دو طریقے ہوں گے. یا تو مکمل ادغام کر دیں گے یا نامکمل ادغام کریں گے. دو باتیں ہوں گے نا، یا مکمل ادغام کریں گے یا نامکمل ادغام کریں گے. ادغام مکمل کو کہیں گے ادغام تام، اور نام مکمل کو کہیں گے ادغام ناقص. جی راجہ صاحب پڑھیے ذرا ادغام کے دو طریقے. راجہ بسم زبیر اللہ صاحب. الرحمن. جی جی جناب. بسم اللہ الرحمن. ادغام کے دو طریقے: ادغام تام، مدغم کی کوئی صفت باقی نہ رہے. مدغم، مدغم نہیں، مدغم. مدغم کی کوئی صفت باقی نہ رہے. ادغام تام یہ ہے جی مضاف مضاف الیہ، ایک کی دوسرے کی طرف نسبت ہو رہی ہے. جی ادغام جی تام. اچھا جی کیونکہ آپ تجوید قرات کے پڑھ رہے ہیں اور اس علم کا تعلق ہی تلفظ کے ساتھ ہے، تو اگر قاری کا تلفظ صحیح نہ ہو تو پھر اس کے پڑھنے کا، وہ پھر ہر زبان میں آپ دیکھیں نا، آپ کی زبان وہاں پر انگلش ہے تو آپ ظاہر ہے انگلش کا جو سٹائل ہے، آپ اگر اس کے علاوہ کسی اور سٹائل میں پڑھیں تو ظاہر ہے وہ آپ کو بڑا عجیب نظر آئے گا. اسی جی طرح جی عربی کا بھی اپنا سٹائل ہے، اپنا لب و لہجہ ماشاء ہے، تو اس کو اہل ماشاء عرب، اللہ. اور حضور کا فرمان بھی ہے اقرأ القرآن بالحون العرب، قرآن کریم کو اہل عرب کی سٹائل میں پڑھو. تو ادغام تام، مدغم کی کوئی صفت باقی نہ رہے، یعنی مدغم جو داخل ہوا ہے نا اور جس میں داخل ہوا ہے اب وہ یک جان ہو جائیں. ہم کہتے ہیں نا یک ماشاء اللہ. جان، دو دل اکٹھے ہو گئے. یہ دیکھیں جی اب جی یہ زال اور غا دو اس طرح اکٹھے ہو گئے ہیں کہ اب یہ ایک ہی بن گیا ہے. اعلموا، بولیے جی اعلموا. ظلموا. ٹھیک ہے نا. تو جی جی اگر نامکمل ہے تو نیچے آ جائیں، ادغام جی ناقص. جی بولیے. جی ادغام ناقص، مدغم کی کوئی صفت باقی رہے. ہاں یعنی احط. مکمل نہ بدلے. احط، جی اب دیکھیں طا کو تا میں ملایا ہے نا، تو طا جی میں تفخیم ہے، تو جی جی تا کے اندر چونکہ کیپیسٹی نہیں ہے تفخیم کو اندر اپنے لینے کی، تو طا نے اپنی تفخیم پیچھے چھوڑ دی ہے. جی احط، احط، احط. فرت. ٹھیک ہے نا. جی جی تو یہ جی جی ہے ادغام ناقص. جی اچھا جی اب آگے آئیں، جو ہم نے پیچھے تین مثالیں بنائی ہیں نا، اور جی جی ان تینوں کے اندر جب یہ دو شامل کریں گے نا تو یہ جی 5 بن جائیں گی. ٹھیک ہے نا. جی جی ماشاء اب اللہ. جی ادغام جی کی 5 قسمیں، مثلا جی آپ دیکھیں گے نا، مثلین ہے نا، مثلین جی یہ پانی میں پانی ڈال لیں تو جی وہ ناقص نہیں ہو سکتا. پانی میں پانی ڈالیں گے تو پانی ہی بنے گا. جی ٹھیک ہے جی نا. اس لیے مثلین جو ہے نا، 2 تا، 2 طا، 2 حا، 2 عین، 2 ہا جب آپس میں ملیں گی تو وہ علیحدہ علیحدہ ناقص نہیں ہو سکتی. اس لیے مثلین میں ہمیشہ تام ہوتا ہے، ناقص نہیں ہوتا. دال کو دال میں ملائیں گے تو کیا چیز پیچھے چھوڑ کر جائیں گے، دودھ کو دودھ میں ملائیں گے تو کیا چیز پیچھے چھوڑ کر جائیں گے. لیکن اگر جی آپ دودھ میں یہ ملائیں گے، کچھ مشروب داخل کریں گے تو روح افزا وغیرہ، تو دودھ تو بن جائے گا لیکن اب اس کا کلر جو ہے وہ باقی رہ جائے گا، تو وہ مکمل نہیں ہوا. دودھ میں دودھ جائے گا تو مکمل ہے، اور اگر دودھ میں چینی جائے گی تو چینی کی مٹھاس باقی رہ جائے گی. کلر اپنا شربت جائے گا تو اس کا کلر باقی رہ جائے گا، تو اس کو جی ناقص کہتے ہیں. اب آئیے
یہ ادغام صغیر مثلین، بولیے پھر جی ادغام ادغام صغیر مثلین تام. اچھا ادغام کا معنی سمجھا گیا کیوں ہے کہ پہلا جی جی دوسرے میں داخل ہوا. جی جی مثلین اس لیے ہے کہ ایک جیسے دو حروف کا ادغام. تام اس لیے ہے کہ مکمل ادغام. اور صغیر اس لیے ہے کہ ایک پہلا حرف جو ہے اس کے اوپر وہ ساکن ہے، دوسرا متحرک ہے. پہلا ساکن ہے، دوسرا جی متحرک ہے، تو اس کو صغیر کہتے ہیں. سمجھا جی گئی جی ہے؟ یہ چار جی حرف، چار حرف ہیں: ادغام صغیر، مثلین، تام. ادغام کیوں ہے کہ ایک حرف دوسرے میں داخل ہوا. صغیر جی کیوں جی ہے کہ مدغم ساکن ہے، مدغم فی متحرک ہے. مثلین جی کیوں ہے دو حرف ایک جیسے ہیں. تام کیوں ہے کہ مکمل ادغام ہوا ہے. اب پڑھیے راجہ صاحب. جی جی ادغام صغیر مثلین تام ایک جیسے حروف کا ادغام جس میں مدغم کی کوئی صفت باقی نہ رہے. قد قد دخلو دخلوا. قد دخلو جی یہ حاجی قد دخل حاجی صاحب، حاجی صاحب تشریف لائیں. جی 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 حاجی صاحب تشریف لائیں. حاجی غضنفر علی صاحب یہ پڑھیے جی، دوسری قسم آپ پڑھیے. ادغام صغیر متجانسین تام. زور سے پڑھیے ذرا. ادغام صغیر متجانسین تام. ادغام کیوں کہتے ہیں؟ ایک دوسرے میں داخل ہونا. صغیر کیوں کہتے ہیں؟ صغیر اس لیے کہ ایک جو ہے وہ متحرک ہے اور پہلا جو حرف ہے بس وہ یہاں اتنی کہہ دیں کہ مدغم ساکن ہے. یہ جی کہہ دیں بس مدغم ساکن ہے. اور ساکن جب ماشاء مدغم متحرک ہوگا تو کبھی ادغام ہو جائے تو اسے کبیر کہیں گے. کہ متجانسین کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ایک مخرج کے دو حروف ہیں. تام کیوں کہتے ہیں؟ مکمل یہ چونکہ مکمل ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گے. مدغم اس کی کوئی صفت صفت باقی نہیں رہی. آگے جی پڑھیے. ایک اس کی اب تعریف آ گئی. ادغام صغیر متجانسین تام ایک مخرج کے دو حروف کا ادغام جس میں مدغم کی کوئی صفت باقی نہ رہے. دیکھیے جیسے یلحظ ذالک، یلحظ، اب سا نظر نہیں آ رہی. یلحظ ذالک، ٹھیک ہے جی. یلحظ ذالک، ٹھیک ہے. آگے چلیے تیسری قسم پڑھیے حاجی صاحب. ادغام صغیر متجانسین ناقص. جو اوپر ہے نیچے بھی وہی آ گئی نا تعریف. نہیں اوپر تام ہے، نیچے ناقص ہے. اچھا آپ نے یہ دیکھا نا صغیر میں صرف مثلان ہے، باقی جو جب نہیں مثلان میں صرف تام ہے. مثلان جی میں صرف تام ہے اور متجانسین میں تام بھی ہے، ناقص بھی ہے. اسی طرح متقارب بیان میں تام ہے اور ناقص ہے. 5 اس طرح بنے گی. تو تیسری پڑھیے ادغام صغیر متجانسین ناقص. بولیے آگے. ایک مخرج کے دو حروف کا ادغام جس میں مدغم کی کوئی صفت باقی رہ جائے. جیسے بسط بسوت بسوت سوت، یہ ساتو تھا نا، ساتو بسوت. بسط تا کو باریک رکھیں. بسوت. بسط. ہاں ٹھیک ہے. آگے پڑھیے ادغام صغیر متقاربین تام. ادغام صغیر متقاربین تام. کیا چیز نئی اس میں آئی ہے؟ جی اس میں کیا چیز نئی آئی ہے جو اوپر میں نہیں تھی؟ ایک قریب المخرج. ہاں یعنی متقاربین، جی متجانسین اور مثلان کی جگہ اب متقاربین آ گیا. قریب المخرج بولیے. قریب المخرج دو حروف کا ادغام جس میں مدغم کی صفت باقی نہ رہے. جیسے میر میرو. ہم. اب دیکھیں یہاں پہ کوئی غننے کی آپ کو خوشبو نہیں آ رہی. میرو نہیں ہوگا. میرو. ٹھیک ہے جی. آگے 5ویں پڑھیے. ادغام صغیر متقاربین ناقص. قریب المخرج دو حروف کا ادغام جس میں مدغم کی کوئی صفت باقی رہے. جیسے میو وال میں غنہ باقی ہے، ٹھیک ہے نا. میو وال میں غنہ، نون کا غنہ ختم کر دیا جائے تو اس کا حسن
اور زیب و زینت ختم ہو جاتی ہے. تو خصوصاً حروف یرملون کے بعد میوان. جی آگے آئیے جی. اچھا آپ جو پیچھے میں کہہ رہا تھا نا کہ آپ اس کو صغیر کیوں کہتے ہیں، کیونکہ اس کی شرط ہے ادغام کی کہ پہلا حرف ساکن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہ آ گیا نوٹ کہ 5 کلمے ایسے ہیں قرآن کریم میں کہ ادغام کی شرط نہیں پائی جاتی. بولیے حاجی صاحب. جی پڑھیے. نوٹ 5 کلمے ایسے ہیں کہ ادغام کی شرط نہیں پائی جاتی، یعنی مدغم ساکن نہیں بلکہ متحرک ہے، اس کے باوجود ادغام ہو رہا ہے، اس کو ادغام کبیر کہتے ہیں. اب سمجھ آ گئی نا کہ وہاں پہ ہم صغیر کیوں کہہ رہے تھے. اچھا اس کو جی کبیر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جو کام نہ ہو رہا ہو وہ ہو جائے تو کہتے ہیں جی بڑی بات ہے جی، بڑی گل ہے جی، امید ہونی سی لیکن کم ہو گیا. تو یہ ادغام کبیر اس لیے ہے کہ اس کی شرط نہیں ہے لیکن پھر بھی جی ہو گیا، تو یہ بڑا ادغام ہے کہ اس کے باوجود وہ ہو گیا ہے. جی جی اچھا ادغام کبیر کی 5 مثالیں ہیں. وہ قرآن میں سے 5 ہی ہیں. نعما سورہ بقرہ میں اصل لفظ نعمہ تھا، اصل لفظ نعمہ تھا. جی نعمہ نعمہ میم دوسری میم میں داخل ہو گئی تو دوسری میم مشدد ہو گئی، نعمہ غنہ آ گیا. ٹھیک ہے. جب شد آ گئی میم پر تو اس کی وجہ سے پھر غنہ پیدا ہو گیا. اگلی پڑھیے. اتحاجونی سورہ انعام اصل میں اتحاجوننی تھا. نانی پہلا نون مفتوح ہے، دوسرا مکسور ہے، دونوں متحرک ہیں. تو اب پہلے کو دوسرے ملایا تو اتحاجوننی ہو گیا اتحاجونی. اتحاجنی نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. اس کی طرف دھیان رکھے. اتحاجنی نہیں پڑھنا کیونکہ کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واو ساکن ہے تب یہ شاد کے اوپر جا کے ملائیں گے. یہاں مد کو باقی رکھنا ہے، یہاں مد کو باقی رکھنا ہے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں نا کہ اگر پہلا ساکن حرف مدہ ہو اجتماع ساکنین میں تو وہ پڑھا جا سکتا ہے. جی تیسری پڑھیے جی. مکنی سورہ کہف اصل میں مکنانی تھا، مکنانی. تو یہاں پر بھی وہی ہے کہ نون کو نون میں ملایا تو کنی ہو گیا، کنی مکنی. یہ دیکھیے مکنی اصل میں مکنانی تھا. ٹھیک ہے جی. آگے چلیے چوتھا پڑھیے. تأمرونی غنہ بھی کرنی ہے، مد لازم ہے. یہاں پر مد لازم کس طرح بنے؟ را پیش و رو حرف مدہ آ گیا، بعد میں شد آ گیا تو یہ بن گئی مد لازم کلمی مثقل اور اس کی مقدار ہے طول. تأمرونی. حاجی صاحب بتائیں یہ مد لازم کلمی مثقل کس طرح ہوئی؟ یہ 2 ساکن نہیں 2 کلموں میں. نہیں، دو ساکن کی بات نہیں ہے. یہاں پر جی حرف مدہ ہے واو، وا پیش جی رو، بعد میں شد سبب مد شد آ گئی جی 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 تو بڑی مد ہو گئی نا. پھر مد اس کو کہتے ہیں مد مد لازم. لازم. اس کی مقدار ہے طول. سمجھا گئی بات کی؟ جی جی اتحاجونا میں بھی یہی تھا، وہاں پر 2 مدیں جمع ہوئی تھی. اوپر دیکھیں ایک ہے ہا زبر الف ہا، جی الف الف مدہ آ گیا، اس کے بعد جیم مشدد آ گئی سبب مد بن گیا تو حاج آ گیا، جو پھر واو مدہ آ گیا.
اگر نون کے اوپر پھر شد آ گئی، سبب میں مد آ گئی، دو مدیں جمع ہو گئی، ٹھیک ہے جی، تأمرونی میں بھی یہی تھا۔ آگے چلیے، پانچواں تأمرونی سورہ زمر میں، اصل میں تأمرونا نہیں تھا۔ آگے جی پانچواں ہے لا تأمنا سورہ یوسف میں، اصل میں لا تأمنونا تھا، لا تأمنونا تھا، تو نون کو دوسرے نون میں ملا دیا تو دوسرا میم نون مشدد ہو گیا۔ اچھا پڑھیے جی لا چند جی لا تمنا حمزہ ہے نا، لا تأمنا، لا تمنا سورہ یوسف اصل میں لا تمن لا سورہ یوسف کہنا ہے جی، سورہ یوسف اصل میں لا تمنونا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب چند ضروری باتیں یاد کر لیں، یہ بہت ضروری ہیں۔ ایک جیسا بھی آئیے عادل یہ پڑھیے، کیسا؟ عبد المنان آیا ہے؟ جی آ گیا ہے، آ گیا۔ یہ کیوں لیٹ ہے؟ اس کو آج میں نہیں لوں گا ساتھ، لیٹ ہے، آپ پڑھیے جی چند ضروری باتیں۔ جی۔ ایک جیسے دو حروف میں اگر پہلا حرف مدہ ہو تو ادغام نہ ہوگا، جیسے مثلا فی یومن، فی یوم نہیں ہوگا، فی یوم، کیونکہ مدیت جو ہے نا، مد یہ بہت ضروری ہے حرف مدہ۔ اگر حرف مدہ کی مد ختم کر دیں تو حرف تو ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو فی یومن، قالوا وما لنا، قالوا وما لنا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اچھا نمبر دو، ایک تو یہ ہوگا نا ادغام نہیں ہوگا حرف مدہ کا، نمبر دو پڑھیے آگے حروف حلقی کا ادغام۔ جی حروف حلقی کا ادغام صرف اپنے مثل میں ہوگا، یعنی مثلا متجانسان بھی نہیں ہوگا اور متقاربان بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ مثلا مالیہ ہلاک، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے جی، ایک جیسے دو حروف، ہم مخرج یعنی متجانسان، قریب المخرج یعنی متقاربان، یعنی حروف حلقی صرف مثلان ہوتا ہے، متجانسان اور متقاربان نہیں ہوتا۔ پڑھیے مگر مگر اپنے ہم مخرج یعنی اور قریب، یعنی متجانسان اور قریب المخرج اور مخرج میں نہ ہوگا، یعنی متقاربان نہ ہوگا۔ مثالیں دیکھ لیں، اب ہا اور عین کا ایک مخرج ہے نا وسط حلق، تو یہ نہیں ہوگا فصفح عنہم، بولیے جی فصفح عنہم، یہ غین حروف حلقی ہے اور قاف اقصی لسان لفاتیہ ہے، تو ان کا بھی آپس میں نہیں ہو رہا۔ لا تزغ قلوبنا، لا تزغ قلوبنا، آپ دیکھیں نا غین اور قاف کا مخرج ساتھ ساتھ ہے نا، ادنا حلق سے غین نکلتا ہے اور اقصی لسان اور لحاظ سے قاف، اور دونوں بالکل قریب ہیں منہ کے اندر۔ اب آگے بھی دیکھیے، یہ ایک مسئلہ آ گیا، مثلین اور متجانسین میں مدغم ساکن ہو تو ادغام واجب ہے، ٹھیک ہے نا، ادغام واجب ہے، یہ شرط طے ہے کہ مثلین اور متجانسین میں جب پہلا حرف ساکن ہوگا تو ادغام واجب ہے، مگر یلحظ ذالک اور ارکم معنا، یہ دو لفظ جو ہے نا ان کو درمیان میں سے نا یہ رہائی مل گئی کہ ٹھیک ہے جی، تو ان کو ہم تم کو مستثنا کرتے ہیں بطریق جزری میں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں یلحظ ذالک اور ارکب معنا اظہار کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، صرف دو لفظ ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، فا کا ادغام تا میں صرف ناقص ہوگا، پڑھیے ذرا، طا کا ادغام
تا میں صرف ناقص ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ تا کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ تا کی تفخیم کو اپنے اندر سمو سکے. ماشاءاللہ. جی جی ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح قاف جی کا ادغام کاف میں بھی ناقص ہوگا. کیوں؟ کہ کاف کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے کہ قاف کی تفخیم کو اپنے اندر سما سکے. جی مگر جی ٹھیک. ہاں کہتے ہیں ایک کو استثناء دے دو. الم نخلقکم میں تام اور ناقص دونوں طرح جائز ہیں. الم نخلقکم اور الم نخلقکم دونوں طرح جائز ہیں. اس کو استثناء دے جی دو. آگے ٹھیک. آئیے. یاسین والقرآن الحکیم اور جی نون والقلم. یہاں پہ ذرا توجہ کریں، یہ ذرا مسئلہ سمجھنے والا ہے کہ یہاں پر ہم اس طرح دو طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں. پہلے میں طریقے آپ کو بتا دوں. یاسین والقرآن الحکیم. سین کو علیحدہ پڑھا ہے، والقرآن کو علیحدہ پڑھا ہے. سین میں ہم نے غنہ نہیں کیا. یاسین والقرآن الحکیم. اور سین کی نون تو اگر ہم واو میں ادغام بھی تو کر سکتے ہیں نا. واو حرف جر ملعون میں سے ہے. نون کے بعد جی حرف جر ملعون واو آ گیا ہے نا. تو پھر جب جی ادغام کریں گے نا یہاں پر تو پھر مد بھی کریں گے اور غنہ بھی کریں گے. دو کام ہوں گے پھر. یعنی جب ہم نے ادغام نہیں کیا تو صرف مد ہوئی ہے، غنہ نہیں ہوا. تو اب جب ادغام کریں گے تو مد بھی ہوگی اور غنہ بھی ہوگا. دیکھیے یاسین والقرآن الحکیم. ٹھیک ہے، بولیے ذرا، جی جی. بولیے. یاسین والقرآن الحکیم. حافظ رمضان صاحب آپ پڑھیے ذرا یاسین. حافظ رمضان. استاد محترم میرے وہ سگنل کا کوئی مسئلہ ہے تو اچھا، اللہ آواز حافظ. نہیں صحیح آ رہی. سے زیادہ جلدی آیا کریں نا. 9:30 بجے پورے پہنچ جایا کریں. کلاس 9:30 بجے ہوتی ہے اور بڑی اہم سبق ہے یہ. اچھا اچھا آگے دیکھیے. جی آپ جی ٹائم انشاءاللہ چینج ہو گیا نا میں سمجھے 9:30 سے. 10 بجے چلو انشاءاللہ میں جی جی ٹھیک. آگے دیکھیں جی. نون والقلم میں بھی کوئی بات ہے کہ اگر ہم یہاں پہ دو طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. ایک ہے نون والقلم، اس میں ہم نے ادغام نہیں کیا تو مد کی ہے، واؤ کو مشدد نہیں کیا کیونکہ مشدد تو ہونا تھا ادغام کی وجہ سے. اب دوسرا طریقہ ہے نون پورا نہیں پڑھنا. نون واؤ نون ہے نا، نون پیش واؤ، نون موقوف نون. اب نون کی دوسری نون کو ہم نے واؤ میں داخل کر دینا ہے مد کر کے. نون کے اندر نو کے اندر مد کر کے تو دوسری نون کو واؤ میں غننے کے ساتھ داخل کرنا ہے. نون والقلم. ٹھیک ہے. اسی طرح کہ اگر ہم یہاں ادغام نہیں کریں گے تو مد کریں گے، صرف نون میں غنہ نہیں ہوگا. اور اگر ادغام کریں گے تو مد بھی ہوگا اور پھر واؤ کے اندر جا کر نون کا غنہ بھی ہوگا. پڑھیے ابن قمر. جی. جی والقلم. اور غنہ زیادہ اور واؤ کو ذرا دبا کے غنہ کریں. واؤ کو دبائیں بھی اور غنہ کریں. نون کی مد اور زیادہ کریں. والقلم. نہیں سمجھ نہیں آئی، پھر سنیے ایک دفعہ. نو پہلے جب نو مد کرنی ہے نا تو اس وقت غننے کی آواز نہ آئے. نو والقلم. سمجھا گئی ہے حاجی صاحب؟ سمجھا گئی ہے آپ کو؟ راجہ صاحب آپ کو بھی؟ جی جی الحمدللہ. اچھا. اب بطریق جزری اظہار اور ادغام دونوں جائز ہیں.
اور بطریق شاط بھی صرف اظہار ہے. آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ ہم پڑھتے ہیں قرات امام عاصم. ہماری جو قرات ہے، قرات کا نام ہے امام عاصم، اور امام عاصم کے دو شاگرد، ایک کا نام ہے امام حفص اور دوسرا کا نام ہے امام شعبہ. تو ہم روایت حفص پڑھتے ہیں. قاری ہمارے ہیں امام عاصم، راوی ہمارے ہیں امام حفص، اور امام حفص کے پھر آگے دو شاگرد ہیں، ایک کا نام ہے امام جزری اور دوسرے کا نام ہے امام شاطبی. تو ہم امام شاطبی کے طریقے پر پڑھتے ہیں، لیکن جزری کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ دونوں یہ سارے روایت حفص اور قرات امام عاصم ہی ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر یہ جو امام جزری ہیں ان کے طریقے پر پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اظہار بھی کر سکتے ہو اور ادغام بھی کر سکتے ہو، اور امام شاطبی کہتے ہیں کہ اظہار ہی کر سکتے ہو، ادغام نہیں کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. یہ تھوڑا سا امتحان کے لیے رکھا ہوا ہے، حفظ کا امتحان. حافظ رمضان صاحب آپ غور کریں، ادغام مثلین کی قرآن کریم میں کل 14 صورتیں پائی گئی ہیں. تلاش کریں ادغام مثلین کی، جیسے مالیہ ہلکا تسقی علیہ، اسی طرح اور بھی دو تو یہ ہو گئی، تو اس کے علاوہ 12 صورتیں اور ہیں. ادغام متجانسین کی قرآن میں کل 7 صورتیں پائی گئی ہیں. ادغام متقاربین کی بھی کل 7 صورتیں آئی ہیں، جبکہ الف لام طریف کا حروف شمسی میں ادغام اکثر مقام پر آیا ہے. یہ ادغام کا چیپٹر مکمل ہوا. اب آگے ہے اجتماع ساکنین. انشاءاللہ اجتماع ساکنان ہم کل پڑھیں گے. اب تلاوت سناتے ہیں ابن قمر. یہ لیٹ آئے ہیں، عبد المنان ہم اس سے نہیں سنیں گے. ہاں جی پڑھیے، اذا الشمس کورت، ابن قمر پڑھیے جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار طلت. ٹھیک ہے. وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا یہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، واو کے بعد حمزہ بشکل حمزہ آیا ہے، تو یہاں جی مد کیوں نہیں ہوئی؟ قسم کوئی بھی بتا سکتا ہے سب میں سے. بتاؤ. آپ بتائیں، آپ بتانے لگے تھے، کیا بتا رہے تھے؟ قسم یہ جو ہے حمزہ کے اوپر جو ہے نہیں وہ تو بعد کی بات ہے. مو میم زبر مو، آگے حمزہ آگے ہے. اس میں حروف مدہ نہیں ہے نا. ہاں بس میں نے یہی امتحان لینا تھا کہ تم ذہنی طور پہ حاضر ہو. یہ مدہ نہیں ہے، یہ لین ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ حرف مدہ کے لیے سبب مد ہے، مد متصل. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، شاباش. چلو میں آپ سمجھانا شروع ہو گئی ہے. چلیے آگے. وَإِذَا السَّمَاءُ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت शाबाश, बहुत अच्छा, खूबसूरत, کھل کر پڑھیے. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول شاباش, بہت اچھا وقف کیا, ٹھیک ہے. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكيد. یہ نا حضرت جبریل امین کی شان بیان ہو رہی ہے کہ یہاں سے رسول حضرت جبریل امین ہے, ٹھیک ہے نا. فرمایا وہ رہتے کہاں ہیں, بڑے طاقتور ہیں, اور ان کا ٹھکانہ کہاں ہے, مکین کہاں کے ہیں, عرش کے پاس ان کے رہتے ہیں. آگے مطاع, وہ اطاعت کروانا جانتے ہیں, یعنی اتنے طاقتور ہیں کہ سب کو ان کی اطاعت کرنا پڑتی ہے, ماننا پڑتی ہے. مطاع جی, ذی قوت, پھر پڑھیے. ذی قوة عند ذی العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. جی ماشاء اللہ. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ شاباش. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. تب پیچھے سے پھر آئیے ذی قوت, دوسرے لہجے میں آئیے, لہجہ تبدیل کریں ذی قوت سے. ذی قوة عند ذی العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. شاباش. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. یہ بالافق المبین, یہ قاف کے نیچے زیر کیوں ہے؟ قاف کے نیچے کر سب آگے لام تعریف ہے جی؟ نہیں, زیر کیوں ہے اس کے نیچے؟ بالافق, یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اجتماع ساکنین علی غیر حدی کی وجہ سے آئی ہے, یہ نہیں ہے بات. یہ اصل میں اس کے نیچے ہے ہی زیر, ٹھیک ہے نا, کیونکہ پیچھے آ گئی ہے با. تو جس طرح آپ کو بتایا تھا نا من حرف جار ہے, اسی طرح با بھی آ جائے نا جب کسی حرف کے شروع میں تو اس کے نیچے زیر آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. بالافق المبین. چلیے آگے پڑھیے, پھر پڑھیے. وَلَقَدْ رَآهُ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. ملا کے پڑھیں ذرا آگے بھی. وما ہوا
وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون माशा अल्लाह। आपने आज इतना खूबसूरत पढ़ा है, इतना खूबसूरत पढ़ा है। मैं आपको 1000 रुपया ये इनाम पेश करूंगा इंशाअल्लाह। आपका हो गया। मुझे पता है कि हाजी साहब भी आपको इनाम देंगे, राजा साहब भी देंगे इंशाअल्लाह। पढ़िए। إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم शाबाश, माशा अल्लाह। وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم. तो हमारा सबक इख्तिताम तक कम पहुंचा। इंशाअल्लाह कल नए सबक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।